ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں ذیشان علی سلطانی شاہین آفیشیل ٹی وی کے ساتھ۔ سامعین، آج ہم لوگ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وفات سے منسلک واقعات پر گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سامعین، ایک عرصہ دراز سے علامہ محمد اقبال کی طبیعت ناساز رہتی تھی، لیکن وسط مارچ 1938 سے اقبال کی طبیعت تشویش انگیز ہوتی چلی گئی۔ مختلف ادویات کے استعمال کے باوجود بھی کوئی دوا کارآمد ثابت نہ ہوتی تھی۔ دمے کے دورے پڑتے تھے، شانے اور کمر کا درد بدستور تھا، قلب، گردے، جگر سب معوف ہو چکے تھے، انہیں نیند نہ آتی تھی اور مسلسل بے خوابی کا عالم طاری تھا۔ وقت کاٹنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ پاس بیٹھے احباب سے کہتے باتیں کیے جائیں اور کبھی دیوان علی سے کلام، حضرت سخی سلطان باہو، بلے شاہ قصوری، ہدایت اللہ کی سی حرفی یا یوسف زلیخا سنتے اور کبھی سید نذیر نیازی سے کہتے کہ اسلام کا کوئی واقعہ بیان کرو۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے یا صوفیہ اکرام کا کلام سنتے سنتے سو جاتے، پھر اچانک بے چینی سے جاگ اٹھتے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی، بعض اوقات کھانستے کھانستے غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ڈاکٹر جوید اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود 2 مرتبہ اقبال کو اپنی خوابگاہ میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور مولانا جلال الدین رومی سے باتیں کرتے سنا تھا۔ دونوں مرتبہ علی بخش کو بلوا کر پوچھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اور مولانا جلال الدین رومی ابھی اٹھ کر گئے ہیں، دیکھنا کہیں چلے تو نہیں گئے؟ اور علی بخش جواباً عرض کرتا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فرماتے، چلو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جوید اقبال لکھتے ہیں کہ چند ہفتے گزرنے کے بعد پاؤں متورم ہو گئے۔ 19 اپریل 1938 کو بلغم میں خون آنے لگا اور نبض خفیف ہو گئی تھی۔ حکیم محمد حسن کرشی اور ڈاکٹر جمیت سنگھ نے انہیں دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا، تاہم ان کے حواس بالکل صحیح و سالم تھے اور بظاہر حالت میں کوئی تغیر معلوم نہ ہوتا تھا۔ 20 اپریل 1938 کو کچھ طبیعت سنبھل گئی۔ انہوں نے معمول کے مطابق دلیے کے ساتھ چائے کی پیالی پی، میاں محمد شفیع سے اخبار پڑھوا کر سنتے رہے اور رشید حجام سے شیو بنوائی، اور دوپہر کو کچھ دوست احباب اور مہمانوں سے ملاقات کی۔ شام کی فضا میں موسم بہار کے سبب پھولوں کی مہک تھی، اس لیے پلنگ خوابگاہ سے اٹھوا کر دالان میں بچھوا دیا گیا۔ 1 گھنٹہ بھر کے لیے وہیں لیٹے رہے اور جب خنکی بڑھ گئی تو پلنگ گول کمرے میں لانے کا حکم دیا۔ کمرے میں 7.5 سالہ منیرہ ان کے بستر میں گھس کر ان سے لپٹ کر اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگی۔ مسز ڈورس احمد، جو کہ جوید اقبال اور منیرہ کے گارڈین مقرر تھیں، منیرہ کو 2 سے 3 بار چلنے کا کہا، مگر وہ نہ مانی، یہی کہتی رہی، بس تھوڑی دیر۔ اس پر اقبال نے مسز ڈورس احمد سے مسکراتے ہوئے انگریزی میں کہا، اسے اس کی حس آگاہ کر رہی ہے کہ شاید باپ سے آخری ملاقات ہے۔ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے چودھری محمد حسین، سید نذیر نیازی، سید سلامت اللہ شاہ، حکیم محمد حسن کرشی اور راجہ حسن اختر آ گئے۔ ان ایام میں میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم تو جوید منزل ہی میں مقیم تھے۔ اقبال کے بلغم میں ابھی تک خون آ رہا تھا اور اسی بنا پر چودھری محمد حسین ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کی میٹنگ کا انتظام جوید منزل میں کیا تھا۔ اس زمانے کے معروف کرنل امیر چند، الہی بخش، یار محمد، جمیت سنگھ وغیرہ سبھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مل کر اقبال کا معائنہ کیا اور ہر کوئی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے روز نئے طریقے علاج شروع ہوگا، لیکن اس بات کو اقبال سے مخفی رکھا گیا۔ لیکن وہ بڑے تیز فہم تھے۔ احباب کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ چند روز پہلے ان کے دوست نے ان سے صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا تو فرمایا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ بعد ازاں یہ شعر پڑھا تھا، نشانے مرد مومن بات گوین، چو مرگے آئے تبسم بر لب اوست۔
بس اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کوئی 9 بجے کے قریب گول کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ ڈاکٹر جاوید نے جواب دیا جاوید، اور اس پر ہنس پڑے۔ فرمایا جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا چودھری صاحب، اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطابہ جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اتنی دیر میں علی بخش کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ علی بخش نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ چودھری محمد حسین نے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کی، جس پر اقبال فرماتے ہیں کہ آخر 40 سال کی رفاقت ہے، اسے رو لینے دیں۔ رات 11 بجے اقبال کو نیند آ گئی۔ میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم کے علاوہ باقی سب احباب چلے گئے۔ اقبال کوئی گھنٹہ بھر کے لیے سوئے ہوں گے کہ شانوں میں شدید درد کے باعث بیدار ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع نے نیند کی میڈیسن استعمال کرنے کا کہا، جس پر فرمایا دوا میں افیون کے اجزاء ہوتے ہیں، میں بے ہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا۔ علی بخش ان کے شانے دبانے لگا۔ اقبال درد سے نڈال تھے۔ میاں محمد شفیع کو دیکھ کر فرمایا افسوس کرشی صاحب بھی نہیں پہنچ سکے۔ تقریباً 4:45 بجے راجہ حسن اختر اٹھ کر اندر آئے۔ انہیں بھی حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ بولے حکیم صاحب رات دیر سے گئے تھے، اس وقت انہیں بیدار کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ اسی پر اقبال نے یہ کتاب پڑھا۔ سرود رفتہ باز آید کہ نہ آید، نسیم از حجاز آید کہ نہ آید، سر آمد روزگار این فقیرے، دگر نہ دائے راز آید کہ نہ آید۔ راجہ حسن اختر قطع کا مطلب سمجھتے ہی محمد حسن کرشی کو لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اقبال کے کہنے پر ان کا پلنگ گول کمرے سے ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے فروٹ سالٹ کا گلاس پیا۔ صبح کے وقت 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، اذانیں ہو رہی تھیں۔ سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع صبح کی نماز ادا کرنے کی خاطر قریب مسجد میں چلے گئے اور صرف علی بخش ہی اقبال کے پاس رہ گیا۔ اسی اثناء میں اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل کے اوپر رکھے اور منہ سے ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اقبال فرماتے ہیں دل میں شدید درد ہے، اور قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر سکے انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈلک گیا۔ 21 اپریل 1938 کو 5:14 پر صبح کی اذانوں کی گونج میں اقبال نے اپنے درینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ چودھری محمد حسین اور دیگر احباب صبح ہی آ گئے اور اقبال کی تجزیہ و تکفین سے متعلق مسائل پر غور کرنے لگے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ تدفین کہاں کی جائے۔ چودھری محمد حسین کی تجویز تھی کہ شاہی مسجد کے کسی حجرہ میں ان کی تدفین ہو۔ چنانچہ وہ اور میاں نظام الدین، میاں امیر الدین، سید محسن شاہ، خلیفہ شجاع الدین، خان سعادت علی، خان مولانا غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک شاہی مسجد گئے اور حجروں کے معائنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے زیر سایہ سیڑھیوں کی بائیں جانب خالی قطع زمین کو مدفن کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس لیے حکومت وقت سے منظوری لینا ضروری تھی، سو اس ضمن میں وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات سے رابطہ قائم کیا گیا۔ انہوں نے اس جگہ سے اتفاق نہ کیا اور کوئی متبادل جگہ کی تجویز دی، جس پر اقبال کے احباب نے کوئی اہمیت نہ دی۔ بعد ازاں ان میں 5 افراد پر مشتمل ایک وفد نے پنجاب کے گورنر سر سرہندی کریک سے ملاقات کی، جس نے دوپہر تک مجوزہ قطع زمین کے لیے دہلی سے اجازت دلا دی اور اس سلسلے میں 4 بجے تک تمام کاغذی کارروائی بھی مکمل کر لی گئی۔ اقبال کی رحلت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اخباروں کے زیمے چھپے، سرکاری دفاتر، اسکول، کالجز، عدالتیں، اسلامی ادارے سب بند ہو گئے اور لوگ ہجوم در ہجوم جاوید منزل کا رخ کرنے لگے۔ ہزاروں لوگوں نے اقبال کے چہرے کی آخری زیارت کی اور گزرتے چلے گئے۔
وہ سامنے گول کمرے میں سے ان کی خوابگاہ میں داخل ہو کر بغلی غسل خانے سے باہر نکلتے تھے۔ یہ تانتا شام تک بندہ رہا۔ 5 بجے شام جوید منزل سے جنازہ اٹھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے باندھ دیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ جنازے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے ہر شعبہ زندگی کے لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت شامل تھے اور تمام کلمہ شہادت کا ورد کرتے جا رہے تھے۔ جنازے پر کئی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ جنازہ قلعہ گوجر سنگھ اور فلیمنگ روڈ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کی وسیع و عریض گراؤنڈ میں پہنچا، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تقریباً 20,000 مسلمان موجود تھے۔ اتنے میں شور ہوا کہ نماز جنازہ بادشاہی مسجد میں پڑھی جائے تاکہ شہر کے لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ لوگوں نے افراتفری میں جنازہ اٹھایا اور مجمع بدحواسی کے عالم میں ریلوے روڈ کی طرف بڑھا۔ عاشق حسین بٹالوی اپنی کتاب چند یادیں چند تاثرات میں فرماتے ہیں کہ جسٹس دین محمد نے سخت غصے سے کہا، یہ بہودگی ہے، وہاں نماز جنازہ دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن ہنگامے میں ان کی کسی نے نہ سنی۔ عاشق حسین بٹالوی لکھتے ہیں، بخشی سر ٹیک چند اقبال کی عظمت پہچاننے میں کسی مسلمان سے پیچھے نہ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، تمہیں تو اقبال دفن کرنا بھی نہیں آتا، تم اس کی قدر کیا پہچانو گے؟ بعد ازاں جب جنازہ برانڈرتھ روڈ سے دہلی دروازے تک پہنچا تو اس کے ساتھ سوگواروں کی تعداد کوئی 50-60 ہزار تک پہنچ گئی۔ 7 بجے کے بعد نماز جنازہ شاہی مسجد پہنچا۔ 8 بجے شاہی مسجد کے صحن میں مولانا غلام مرشد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں میت کو مقام تدفین کے قریب لا کر رکھ دیا گیا، کیونکہ اقبال کے برادر اکبر شیخ عطا محمد اور دیگر چند اعزاء نے ابھی سیالکوٹ سے پہنچنا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 9:30 بجے رات وہاں پہنچے اور شیخ عطا محمد نے آخری بار اقبال کے چہرے کا دیدار کیا۔ 9:45 بجے کے قریب اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داعی احیاء اسلام کے جسم کو تابوت میں رکھ کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اقبال کے مزار کی تعمیر کا آغاز 1946 کے اواخر میں ہوا اور 4 سال بعد 1950 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس پر خرچ آنے والی رقم خاصان بارگاہ اقبال نے فراہم کی اور عطیات کی اپیل نہ کی گئی۔ اقبال کے مزار مبارک کا نقشہ تیار کرنے کے لیے حیدرآباد دکن کے نواب زین یار جنگ کو لاہور بلوایا گیا۔ چودھری محمد حسین نے انہیں ساتھ لیا اور اقبال کی قبر پر آ گئے۔ پھر شاہی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، دیکھیے نواب صاحب، ایک طرف مسجد ہے جو مسلمانوں کی دینی طاقت کی مظہر ہے اور دوسری طرف قلعہ ہے جو ان کی دینوی طاقت کا مظہر ہے۔ ان تعمیرات کے درمیان مزار اقبال تبھی بھلا لگے گا جب وہ سادگی اور مضبوطی کی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ نیز اقبال کی شخصیت میں بھی تو یہی خصوصیات نمایاں تھیں۔ اس پر نواب زین یار جنگ نے موجودہ مزار کا خاکہ تیار کیا۔ تعمیر کا ٹھیکہ چودھری فتح محمد نے لیا۔ محمد سلیمان چیف انجینئر اور میاں بشیر احمد اوورسیئر نے بلا معاوضہ رہنمائی اور نگرانی کی خدمات انجام دیں۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا سنگ سرخ اور سنگ مرمر ریاست دھولپور سے حاصل کیا گیا اور اس پتھر کو دہلی، آگرہ اور مکرانہ کے کاریگروں نے تراشا۔ مزار کے اندر کندہ قرآنی آیات اور اشعار اقبال چودھری محمد حسین کا انتخاب ہے۔ آیات الہی کی خطاطی حافظ محمد یوسف صدیدی نے کی ہے اور اشعار اقبال کی محمد اقبال ابن پروین رقم نے۔ لوح مزار پر چبوترے اور تعویذ کے لیے سنگ لاجورد حکومت افغانستان کی طرف سے ہدیہ ہے۔ لوح مزار کی عبارتیں افغانستان ہی سے کندہ شدہ آئی تھیں۔ خیر، یہ تو ذکر تھا اس نشان کا جہاں اقبال
کا جسم دفن کیا گیا، لیکن اس کی روح کی بے تابی، بے چینی اور بے قراری آج بھی اقبال کے رازداروں کے سینوں میں شعلے کی طرح لپکتی ہیں۔ سامعین محترم، آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو اقبال کے نظریے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔